کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے اور میں نے بھی اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو۔ آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا۔ حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے۔ لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں۔ اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو، یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ، اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ، اور جنت کی ایک ایک نہر پہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو
جناب آدم अलैहिस्सलाम ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالی شان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی، کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ آواز آئی، چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں، لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو، کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر، فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔ نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا۔ اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو؟ سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا، سجدہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا، گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ،
इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सब्ज रंग के शीशे लगाओगे, जहां सब्ज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा, तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावुजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं, 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तजा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, ऐशा सिद्दीका ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है, जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितना ही अकीदत से बनाया गया हो उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया ये। अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो, अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे हाँ तुमने तो यूं कह नहीं है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं है तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, बड़ी सीरत बयान करता है, पर अंदाजा लगा। और मैं ये कह रहा हूं, मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना। नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई, नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है। जो बंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक।